بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دوم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، آج ہم ایسے کریں گے کہ ہم لوگ کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیں گے اور اس پر بک ورک کریں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ کتاب پر مذکر مؤنث کر چکے ہیں اور پھر آپ نے وہ اپنی کاپی پہ کیے ہیں، تو آج ہم مزید کام اپنی کتاب پہ کریں گے۔ اس کے لیے کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 16 میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اردو میں بے جان نام بھی مذکر یا مؤنث میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے مذکر مؤنث کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مذکر لڑکوں کے لیے یا مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مؤنث عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بعض بے جان نام بھی ایسے ہیں جو مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مؤنث میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ بریانی، روٹی، جماعت، دیر، آواز، کتاب، پڑھائی، چھت، ٹوپی، کھڑکی، پینسل، کاپی، بوتل، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بے جان چیزوں کے نام ہیں۔ پھر مذکر میں آپ کو بتائے گئے ہیں کچھ الفاظ جو کہ بے جان چیزوں کے نام ہیں اور مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسکول، گھر، کمرہ، بستہ، باورچی خانہ، باغ، درخت، جھولا، کھلونا، وقت، کھیل، سلام، کیما۔ اب آپ لوگوں نے نیکسٹ کام کرنا ہے کہ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے گھر کے پاس اسکول تھا، ٹھیک ہے؟ اسکول اب مذکر تھا اس لیے خالی جگہ میں تھا آئے گا۔ میں نے بریانی کھائی، بریانی مؤنث ہے اسی لیے بلینک میں آیا ہے کھائی۔ اگر آپ کھایا لکھتے تو غلط ہوتا۔ میں نے کیما کھایا، کیما مذکر ہے اس لیے کھایا لکھا ہے۔ جماعت بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ لکھتے بڑا ہے تو غلط ہوتا۔ یہ بڑا درخت ہے، درخت مذکر ہے اس لیے بڑا آیا ہے، بڑی نہیں لکھا ہم نے۔ میں نے کتاب پڑھی، اگر آپ یہاں لکھتے پڑھا تو غلط ہو جاتا ہے کیونکہ کتاب مؤنث ہے۔ میں نے امی کو سلام کیا، زارا نے مجھے آواز دی، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ لوگوں نے بلینک میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ آپ لوگوں نے سرکل میں آپ نے اسی کے سرکل میں آپ لوگوں نے پینسل سے رنگ بھرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 17 پہ آ جانا ہے۔ صفحہ نمبر 17 میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عین غین لفظ کے شروع میں آئے تو اپنی شکل عادی کر لیتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں جب عین اور غین آتا ہے تو ان کی شکل عادی ہو جاتی ہے، اور اگر درمیان یا آخر میں آئے تو وہ اپنی شکل بدل ہی لیتے ہیں۔ جیسے عطر، عطر میں عین شروع میں آیا ہے تو اس کی عادی شکل ہے اور توے رے کے ساتھ ملا کے لکھا گیا ہے۔ پھر عین و او ریتے رت عورت، عین کی عادی شکل و کے ساتھ ملا کے لکھی ہے اور عین کی عادی شکل آ گئی ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہو یہ معلوم، معلوم میں عین آ رہا ہے درمیان میں تو یہاں اس کی شکل مکمل بدل چکی ہے، معلوم۔ معنی میں بھی اسی طرح یہ لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، یعنی حروف کے درمیان میں آ رہا ہے اسی لیے اس کی شکل چینج ہے، اور جمع میں آخر میں آ رہا ہے اس لیے اس کی شکل مختلف ہے۔ اب ہے کاف الف کا، یہ توڑ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جوڑ کے لکھا گیا ہے، جوڑ کے لکھنا ہے۔ کا، کل، کلی، گاف الف گا، گلی، بے جیم بج، ایسے لکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جیم، چے، ہے، خے اور میم سے پہلے حروف ملتے ہوئے اپنی شکل بدل کر آڑی لکیر بن جاتے ہیں، آڑی یا ترچھی لائن بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیم، چے اور ہے، خے اور میم سے پہلے جو حروف ملتے ہیں تو اپنی شکل بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچ کیسے لکھا گیا ہے، ہے جیم، حج، جیم کی شکل بدل گئی ہے، بے میم بم، اسی طرح کاف میم کم، ٹھیک ہے؟ اور تے میم تم، تے کی آدھی شکل کو میم کے ساتھ ملا کے لکھا گیا۔ اس کی ان تینوں کی تو شکل نہیں چینج ہوئی، البتہ بے جیم بج میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہے جیم حج میں آپ جیم اور جیم کی شکل دیکھ سکتے ہیں وہ بدل گئی ہے۔ آپ لوگوں نے پھر الفاظ بنانے ہیں، لگ، لگا، لگو، لگی، لگے، یعنی کہ لگ کے آخر میں الف، واو، یہ اور یہ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی ہے اور بڑی ہے۔ اسی طرح چل، چلا، چلو، چلی، چلے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے الفاظ کو بنانا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے
اسی لیکچر میں ہم لوگ صفحہ نمبر 18 پہ ریڈنگ کر لیتے ہیں پیاری آپی کی، ٹھیک ہے؟ پیاری آپی یہ آپ کی نظم ہے یعنی پوئم ہے۔ کمرے میں کودا کالا سا چوہا، ڈر کے بھاگی آپی بستر پر چڑھی آپی، بچاؤ بچاؤ بھائی آفت کہاں سے آئی، لیکن پیاری آپی کو میں کیوں بچاؤں، روز ہی تو ان سے میں مار کھاؤں۔ کودو پیارے چوہے چڑھو پیارے چوہے، بستر کے اوپر آپی سے کیا ڈر، یاد رکھنا بھائی شامت تمہاری آئی، کروں میں تمہارا اب کام کوئی، اچھا آپی اچھا لاتا ہوں ڈنڈا، چل رے چوہے بھاگ یہاں سے، آپی کو ستانے آیا کہاں سے۔ ستانے کا مطلب ہوتا ہے کلاس تنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ کمرے میں کودا کالا سا چوہا، ڈر کے بھاگی آپی بستر پر چڑھی آپی، بچاؤ بچاؤ بھائی آفت کہاں سے آئی، لیکن پیاری آپی کو میں کیوں بچاؤں، روز ہی تو ان سے میں مار کھاؤں۔ کودو پیارے چوہے چڑھو پیارے چوہے، بستر کے اوپر آپی سے کیا ڈر، یاد رکھنا بھائی شامت تمہاری آئی، کروں میں تمہارا اب کام کوئی، چل اچھا آپی اچھا لاتا ہوں ڈنڈا، چل رے چوہے بھاگ یہاں سے، آپی کو ستانے آیا کہاں سے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ کر لی ہے یعنی اس کی پڑھائی کی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کا کام کریں گے۔ مشق میں ہے خوشخطی، بھاگی بستر، شامت بچاؤ ڈنڈا۔ اب جواب سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ یہ نظم بھائی کی زبانی ہے یعنی بھائی نے سنائی ہے، ٹھیک ہے؟ آپی نے کس سے مدد مانگی؟ آپی نے بھائی سے مدد مانگی۔ بھائی چوہے کو کیوں نہیں بھگا رہا تھا؟ کیونکہ آپی اسے مارتی تھیں، ٹھیک ہے؟ بھائی نے پھر چوہے کو کیوں بھگا دیا؟ بھائی نے پھر چوہے کو اس لیے بھگا دیا کیونکہ آپی نے اسے اس کا کوئی کام نہ کرنے کی دھمکی دی۔ آگے ہے اس نظم میں سے وہ کے الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ مثلاً کودا، کودا کمرے میں چوہا کودا، چوہے میں نے چوہے کو بھگا دیا، میں روز قرآن پاک پڑھتی یا پڑھتا ہوں، اوپر بلی چھت کے اوپر تھی۔ یہ سارے الفاظ جملے، خوشخطی، سوالوں کے جواب، یہ سارا کام آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ لوگوں نے غور سے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو اسٹوڈنٹس غلط نہیں کرنا، اسکول کے آفیشیل نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ لینا ہے آپ لوگوں نے، اور جو بک ورک ہے وہ آپ نے بک پر ہی کرنا ہے۔ آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی کام ہے، اوکے؟ اللہ حافظ۔